السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے؟ آج آفٹر اے لانگ ٹائم آئی ایم بیک، اور میرے جو کچھ سبسکرائبرز انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے ویڈیوز بنانا بند کر دی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی واز جسٹ ٹیکنگ اے بریک بٹ ناؤ آئی ایم بیک. اور آج میرے پاس 3 شارٹ سٹوریز ہیں، اور ان کی جو مین تھیم ہے وہ ہے چڑیل انکاؤنٹرز، جن لوگوں نے چڑیلوں کو دیکھا ہے. اچھا، اب چڑیل ایک ایسی انٹیٹی ہوتی ہے کہ جو ڈفرینٹ فارمز میں لوگوں کو دکھتی ہے. کبھی وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، کبھی ایک دم جو ہے وہ بہت ایک بدصورت سا جو روپ ہے وہ دھار لیتی ہے. تو لیٹس گو موو ٹو آور فرسٹ اسٹوری. اچھا، یہ جو ہماری فرسٹ اسٹوری ہے نا، یہ بیسکلی ایک ایسی جگہ کی ہے. کراچی میں ایک جگہ ہے جہاں بہت پرانے گھر بنے ہوئے ہیں، حویلی ٹائپ مینشنز آپ کہہ لیں، لیکن وہ انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. اور ان گھروں کے بیچ میں ایک بہت بڑا صحن یا کورٹ یارڈ ہے، اور وہاں ایک بہت پرانا ہندوؤں کا مندر بھی ہے. اور کیونکہ یہ گھر بہت زیادہ پرانے بنے ہوئے ہیں، تو جو پبلک ٹوائلٹس ہیں وہ بھی آس پاس ہی بنے ہوئے ہیں. مطلب گھروں کے اس زمانے میں گھروں کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے. اور اس کورٹ یارڈ کے بیچ میں ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اب آپ امیجن کریں، کافی ایک ایری سا سینیریو ہے، اور رات کا وقت ہے 2:30-3 بجے کا. تو ایک جن صاحب کی اسٹوری ہے، وہ ایک ایسی جگہ کام کرتے تھے کہ ان کو لیٹ نائٹ شفٹ کرنی پڑتی تھی، اور وہ اس شفٹ سے کوئی 2:30-3 بجے کے وقت واپس آ رہے تھے ایک دن. تو جب وہ اپنے گھر سے تھوڑا ہی دور تھے، جب وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں بہت بڑا صحن تھا اور جس کے بیچ میں پمپ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے خاتون کو دیکھا. اور وہ خاتون جو تھی، انہوں نے ریڈ کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے بہت زیور پہنا ہوا تھا. ان کے بہت لمبے بال تھے جو کھلے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح جھک کے ہینڈ پمپ سے پانی پی رہی تھی. تو ظاہر ہے انہیں کچھ سمجھ تو آ گئی کہ یہ رات کے 3 بجے یہ کون خاتون ہے جو اتنی بن ٹھن کے یہاں کھڑی ہوئی اور پانی پی رہی ہیں. ان کی وہ جو ایک آپ کی جو ایک سکس سینس ہوتی ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل جاگ جاتی ہے. تو وہ جو تھے وہاں سے گزر گئے، اور وہ جب گزرے ہیں وہاں سے، تو تھوڑی دیر بعد ان کو نا پائل کی آواز آئی کہ جیسے کوئی ان کے جو ہے نا پیچھے چل رہا ہے. تو پہلے تو شاید انہیں ہوا کہ نہیں میرا وہم ہے، لیکن جب وہ تھوڑا تیز چلتے تو پائل کی آواز بھی ذرا تھوڑی اور مطلب تیز ہو جاتی، کہ جیسے جو پیچھے جو بھی انسان ہے وہ ان کو باقاعدہ فالو کر رہا ہے. اب ان کو جو ہے کافی ڈر لگنا شروع ہوا. اب انہوں نے اپنی سپیڈ جو ہے نا بالکل ڈبل کر دی، اور پیچھے جو آواز تھی پائل کی وہ بھی اور تیز ہوگی. باقاعدہ وہ بھاگنے لگے، اور ان کے پیچھے وہ جو خاتون تھی وہ بھی تیز تیز بھاگنے لگی. ان کی پائل کی آواز جو ہے نا مستقل ان کو آ رہی تھی. تو خیر ان کو جو بھی آیتیں وغیرہ آتی تھیں انہوں نے پڑھنی شروع کی، اور وہ اپنے بس گھر سے کوئی 2-3 قدم دور تھے. تو ان کو یہ فیل ہوا کہ اب مجھے پائل کی آواز نہیں آ رہی. وہ سمجھے کہ شاید خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا. لیکن جب انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ جو خاتون تھی اب وہ ان کے سامنے سے آ رہی تھی، اور ان کے پاؤں زمین پہ نہیں تھے، وہ باقاعدہ جو ہے ہوا میں اڑ رہی تھی. اور ان کی شکل میں نا ایک بہت طنزیہ سی جو ہے ایک اسمائل تھی، اور وہ بالکل ان کے ادھر منہ کے قریب آئیں. اور وہ جب تک اپنے گھر کی جو ان کی ایک دہلیز ہے اس میں انہوں نے پاؤں رکھ دیا تھا، اور وہیں بے ہوش ہو گئے. اگلے دن جب وہ اٹھے تو ان کو بہت سخت بخار ہوا تھا، بہت وہ کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے. اور جب فائنلی انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ میرے سامنے سے آئی ہیں تو میں نے ان کی شکل غور سے دیکھی ہے، اور ان کی ہنسی بہت عجیب سی تھی. ان کے جو ہونٹ تھے وہ نیچے کی طرف مڑے ہوئے تھے، اور بالکل جہاں آنکھیں ہونی چاہیے وہ والی جگہ خالی تھی. تو آپ سوچیں کہ مطلب بالکل ایسی چیز آپ کے بالکل سامنے ہے تو آپ کا کیا حشر ہوگا. اس کے بعد سے انہوں نے توبہ کر لی کہ اب میں جو ہے نا لیٹ نائٹ شفٹ نہیں لوں گا، اور میں کبھی بھی جو ہے اس وقت گھر نہیں آؤں گا. لیکن ویسے سوچنے کی بات ہے کہ بھئی ان کے گھر کے سامنے ہی اس طرح کی کوئی اینٹی جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی ہے، جو کہ میرے خیال میں پھر بھی کوئی بھی اسپاٹ کر سکتا ہے.
اچھا، جو دوسری اسٹوری ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک جو جنہوں نے مجھے یہ جن کے تھرو مجھے اسٹوری پتہ چلی ہے یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچپن میں بچے کوئی چیز اس طرح بتاتے ہیں تو بڑے اس پہ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا وہم ہوگا، آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو واقعی میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ کئی جو ایک ڈر یا خوف ہوتا ہے نا وہ بڑے ہو کے بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور کبھی آپ اس کو بھولتے نہیں جب تک کہ وہ چیز آپ کی ٹریٹ نہ کی جائے۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو گھر ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ایک ویجیٹیبل پیچ تھا، جہاں بیک سائڈ پہ، اور وہاں سبزیاں وغیرہ میری امی اگاتی تھی، تو میں اکثر وہاں کھیلتے کھیلتے چلی جاتی تھی، اور سکھاتی ان کی 5-6 سال ان کی ایج تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں وہاں جب بھی میں اکیلی جاتی تھی تو مجھے ایک خاتون نظر آتی تھی، انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوتے تھے، وائٹ چوڑیاں پہنی ہوتی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک وائٹ کلر کا نا کتا ہوتا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کتے کی پیٹھ سہلاتی تھیں، اور ایک ہاتھ سے وہ اس بچی کا بازو ایسے کر کے سہلاتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب ایسے میرے ساتھ ہوتا تھا تو مجھے یہ دل میں فیل ہوتا تھا کہ مطلب دیر از سم تھنگ رانگ، یا مطلب دس از ناٹ رائٹ، لیکن میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ اور جیسے ہی کوئی اور وہاں آتا تھا تو وہ خاتون جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب میرے ساتھ یہ اکثر ہوتا تھا کہ جب بھی میں وہاں اکیلے جاتی تھی تو مجھے وہ خاتون نظر آتی تھی، اور اسی طرح میرا ایک ہاتھ سہلاتی تھی، اور ایک ہاتھ سے وہ اپنے ایک سفید کتے کو سہلاتی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا لیکن کسی نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ چلو آپ وہاں اکیلے مت جایا کرو، یا آپ کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جسٹ یور امیجنیشن۔ اور اسی طرح پھر وہ بڑی ہو گئی۔ لیکن اب وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر میرے دماغ میں یہ جو چیز ہے، وہ جو خاتون ہے، وہ میرے دماغ میں اس طرح نقش ہوئی ہوئی ہے کہ مجھے ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ان کا حلیہ یاد ہے، اور میں ان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اینڈ آئی بلیو کہ آئی کوڈ اونلی سی ہر جب میں چھوٹی تھی، چاہے کوئی میری بات پہ یقین کرے کہ نہ کرے۔ تو اسی طرح اکثر دیکھیں بچے اگر آپ کو کوئی بھی کچھ کہیں کہ بھئی ہمیں یہاں اکیلے نہیں جانا ہے، کچھ ہے تو ٹھیک ہے، مے بی سم ٹائمز دے آر میکنگ تھنگز اپ، لیکن اگر وہ ریپیٹڈلی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ واٹ از رانگ۔ اچھا، جو تھرڈ سٹوری ہے نا وہ بھی بہت ایک ڈسٹربنگ اور عجیب سی ہے۔ کراچی میں ایک جگہ ہے جس کو یونیورسٹی روڈ کہتے ہیں۔ تو یہ جو کہانی ہے یونیورسٹی روڈ کی ہے۔ ایک صاحب جو تھے وہ لیٹ نائٹ جو ہے آ رہے تھے اپنی گاڑی میں، تو انہوں نے سڑک کی جو ہے کنارے پہ ایک خاتون کو کھڑے دیکھا۔ تو وہ ابھی ان کو دیکھ ہی رہے تھے، وہ مطلب گاڑی ان کے پاس سے لے کے جا رہے تھے کہ ایک سیکنڈ میں جیسے بجلی کی طرح انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو جیسی وہ گاڑیاں بیٹھی ایک تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ اتنی کوئی بجلی کی سپیڈ سے کون چلتی ہوئی گاڑی میں کون اس طرح بیٹھ سکتا ہے۔ تو ان کے دماغ میں ایک دم ایک جو ہے نا ایک انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ رفلی ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے پناہ مانگتا ہوں جنہوں نے سارے ایول جو کریچرز ہیں ان کو پیدا کیا۔ ان کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو یہ آیت تھی نا یہ رواں ہو گئی۔ اب انہوں نے جیسے ہی اس آیت کو پڑھنا شروع کیا تو وہ جو خاتون تھی انہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ایک لگا جیسے انہیں کوئی بجلی لگی ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے کھڑکی کے اندر سے جمپ ماری، پہلے وہ ان کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کھڑکی سے جمپ ماری اور وہ جا کے ان کی ڈگی کے اوپر انہوں نے لینڈ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں۔ اور وہ ڈگی کو انہوں نے ایسے پکڑا ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں میں سے اتنا سخت غصہ، مطلب ایسے بہت غصے میں کہ یہ کیوں اس آیت کو پڑھے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں یہ آیت اس وقت ڈال دی۔ اکثر وہ آپ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے منہ سے کچھ نکلتا بھی نہیں۔ تو وہ اس آیت کو بآواز بلند پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، پھر آخر کار ڈگی سے وہ چیز ہٹ گئی، اور پھر وہ ان کی گاڑی کے ساتھ باقاعدہ اڑنے لگی۔
جتنی وہ اسپیڈ لگا سکتے تھے انہوں نے اپنی گاڑی کی لگائی، اور انہوں نے جیسے ہی گھر پہنچے انہوں نے فوراً ہارن بجایا تو سب گھر والے باہر آ گئے کہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بس بلند آواز میں یہی جو کلمہ پڑھے جا رہے تھے انہوں نے سب کو اشارہ کیا کہ اندر چلو، اور جب وہ اندر آئے انہوں نے سب کو کیا اشارہ کہ آپ سب بھی میرے ساتھ یہ کلمہ پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انہوں نے سب کو اشارہ کیا کہ آپ سب پڑھیں، ان کے سب گھر والے ان کی سارے شکل دیکھ کے بھی سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو سب اس کو پڑھنے لگے، اور کافی 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 دیر وہ پڑھتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب ان کا ڈر دور ہوا، تھوڑی دیر ان کی سانسیں بحال ہوئیں، پھر انہوں نے یہ پڑھنا بند کیا، اور پھر انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ بھئی اس طرح ایک عجیب سی جو خاتون تھی وہ میری گاڑی میں باقاعدہ جمپ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو کیونکہ وہ انسان نہیں تھی اور کوئی اچھی اینٹی بھی نہیں تھی، تو ان کو اس چیز نے بہت ڈسٹرب کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو میں نے آپ کو بھی کلمہ بتایا، یہ میں نے لیٹلی اس کے بارے میں کافی زیادہ پڑھا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک آیت ہے، اگر آپ اس کو صبح اور شام 7 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کو یہ جو ہے اس کے مطلب بھی یہی آپ کو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ایول اور جو بری اینٹیز پیدا کی ہیں ان سے آپ پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب جی میں آپ کو اپنا ایک لاسٹ واقعہ سناتی ہوں، اور یہ واقعہ میں نے بہت بہت پہلے ایک ایپیسوڈ میں سنایا تھا، لیکن یہ جو ہے نا لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے، تو میں یہ آج کا لاسٹ واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، اینڈ دین وی ول وائنڈ اپ دس ایپیسوڈ۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے نا یہ میرے دادا کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ بھی بہت پہلے کی بات ہے، جب وہ کراچی میں ایک ہوتی تھی ولیکا ملز، مطلب میری دادی یہ واقعہ بتاتی ہیں، تو وہ اس میں کام کرتے تھے، اور آئی تھنک یہ 1950s یا 60s کا ذکر ہے، اور وہ جو ولیکا ملز تھی وہ ذرا کراچی کے آپ کہہ لیں کہ ذرا تھوڑے مطلب باہر کر کے اس کی آؤٹ اسکرٹ سے بنی ہوئی تھی، بہت لمبا راستہ تھا، تو وہاں میرے دادا جاتے تھے اور وہ بھی اکثر لیٹ نائٹ واپس آتے تھے۔ تو ایک دن بلکہ رات کو یہ ایسا کوئی 2:30-3 بجے کا وقت تھا، تو ان کی وہ چھوٹی والی گاڑی ہوتی تھی اس میں وہ واپس آ رہے تھے، اور بالکل ویران سڑک تھی، کوئی اس وقت کراچی کی پاپولیشن بھی نہیں تھی۔ تو جب وہ سڑک پہ جا رہے تھے، گھپ اندھیرا تھا، تو انہوں نے سڑک کے بیچ میں ایک دلہن دیکھی۔ اب وہ جو دلہن تھی انہوں نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور زیور وغیرہ سب، لیکن وہ سڑک کے بیچ میں کھڑی ہوئی تھی، حالانکہ شی کوڈ سی کہ ایک گاڑی آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہل رہی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی میرے دادا جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ بھی دھال میں کچھ کالا ہے، اور ویسے بھی مطلب ہی واز ویری اسپریچول، اور بہت اپنا پڑھنا پڑھانا کرتے تھے، دم وغیرہ بھی کرتے تھے لوگوں پہ۔ تو انہوں نے جو ہے آیت الکرسی اور جو ڈفرینٹ قرآنک آیتس ہیں انہوں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں گاڑی نہیں روکوں گا، بیکاز دس لیڈی شی ڈزنٹ لک نارمل ٹو می۔ انہوں نے جب گاڑی اس کے بالکل قریب کی تو لٹرلی وہ جو تھی خاتون وہ ایک دم غائب ہو گئی، جیسے ہی گاڑی نے ان کو ٹچ کیا وہ غائب ہو گئی، اور میرے دادا نے بھی سوچا ہوا تھا کچھ بھی ہو جائے میں گاڑی نہیں روکوں گا، اور میں بس اپنی جو آیتیں پڑھتا ہوا اللہ کا نام لے کے میں بس سیدھا جو ہے نا گاڑی کو ڈرائیو تھرو کر کے لے جاؤں۔ تو انہوں نے جو ہے جیسے ہی وہاں سے گاڑی گزاری آیتیں پڑھتے ہوئے وہ خاتون غائب ہو گئی، اور پھر وہ وہی ورد کرتے ہوئے جو ہے گھر آئے، اور گھر آ کے پھر آپ کو جب ایک تھوڑا سا آپ کو ہٹ ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر آپ سوچتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن پہ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایک اثر تو ہوا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ ان کو پسینہ آیا ہوا تھا، اور بہت زیادہ مطلب وہ ڈسٹرب تھے، ڈرے بھی اتنے نہیں تھے، لیکن بہت زیادہ مطلب ہی لک ویری ٹراماٹائزڈ۔ تو خیر انہوں نے گھر آ کے میری دادی کو بتایا کہ اس طرح ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان بچائی، اور میں نے آیتیں وغیرہ پڑھنی شروع کی، تو دیٹ اینٹی اٹ ڈس اپیئرڈ، وہ غائب ہو۔ تو جی یہ میرے آج کے واقعات تھے۔ اب انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ آئی ول ڈو ویری سون۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔